اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ کیسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تو آپ کثرت سے یہ عمل پڑھتے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے، ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا حیو یا قیوم، جن کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانی ہے، صرف اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمانوں پر اڑتا ہوا جا رہا تھا اور نیچے ایک سادہ سا عام سا بندہ کھڑا تھا۔ جب اس نے تخت کو دیکھا جس تخت پر انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنات بھی بیٹھے ہوئے تھے، حیوانات بھی بیٹھے ہوئے تھے، جانور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس بندے نے اس تخت کو دیکھا ہوا میں اڑتے ہوئے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس بندے کے منہ سے ان کلمات کو سنا تو انہوں نے فوراً تخت کو نیچے اتارا، اور جس بندے نے سبحان اللہ کہا وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوگی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم نے یہ جو کلمات پڑھے ہیں ان کلمات کے آگے میرا یہ تخت، میری یہ سلطنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، بس اللہ رب العزت کا نام باقی رہ جانا ہے۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو عطا کرنے کے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جھکا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو پھر کہنا۔ لیکن ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ جب آپ خلوص دل سے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا اور آپ کو عطا بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کی شرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سب ہم لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت سے دوری کی وجہ ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لی ہے اور ان کاموں کو اپنا لیے جن کاموں سے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں کے بارے میں قرآن پاک میں منع فرمایا، سب سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا اور ہماری ہر نیک دل حاجت کو پورا کرے گا۔ تو چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی اولاد کو فرمان بردار بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر جائز حاجت کے لیے، ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق میں اضافہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر آپ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ نے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے کیونکہ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے رات کو نماز مغرب کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے اس وقت آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں یہ تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم کر دیں گے۔
چاہے وہ رزق کی پریشانی ہے، چاہے وہ اولاد کی پریشانی ہے، چاہے وہ بچوں کے رشتوں کی پریشانی ہے، یا پھر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ اور اگر آپ کسی خاص حاجت کے لیے عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو عمل پڑھنے سے پہلے آپ نے اس حاجت کو تصور کر لینا ہے اور ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ جو عمل میں کرنے لگی ہوں، یہ جو وظیفہ میں پڑھنے لگی ہوں، خالص تیری رضا کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو میری دعا کو قبول فرما اور مجھے میرے فلاں حاجت میں کامیابی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی وہ حاجت بھی ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو جب آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو آپ اس وظیفہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، تو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا کام کر دیا۔ یہ ذہن میں ہرگز نہیں رکھنا کہ اللہ میرا کام کرے گا، بلکہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا کام کر دیا۔ اور جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اور اس کے اثرات آپ اتنی جلدی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی۔ تو یہ وظیفہ پڑھنے میں آسان سے ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل پریشانی میں ان کلمات کا ورد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔